بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد و ثنا، اس کے بعد ہزاروں لاکھوں کروڑوں بے شمار درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ اور ان کے آل اطہار پر۔ آپ کے خدمت میں جس موضوع پر آج گفتگو کرنا ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور وفات پر ایک تحقیقی جائزہ۔ گو کہ اس چیز میں اختلاف نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ ربیع الاول دوشنبہ بروز پیر کو پیدا ہوئے، لیکن تاریخ کے اعتبار سے مورخین، محققین اور سیرت نگاروں کے نزدیک اور تقویم کیلنڈر علم فلکیات کے ماہرین کے نزدیک جو اس میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے بہت سارے مورخین، محققین اور علم فلکیات کے جو ماہرین ہیں، تقویم کیلنڈر، ان سارے چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک عمیق گہرائی کے بعد اس نتیجے پر پہنچا، جو کہ میرے ذاتی مطالعہ اور تحقیق ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے 9 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ اس میں کثرت دلائل موجود ہے کتابوں کے حوالے سے، اور تاریخ وفات جو ہے 12 ربیع الاول ثابت ہوتے ہیں بہت سارے مستند، ضخیم، قدیم تاریخی کتابوں کی روشنی میں۔ تو ہم اختصاراً گو کہ بہت سارے حوالہ جات ہیں، ہم اس چیز پر بھی بحث کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے حوالے سے ربیع الاول کے 2 تاریخ 8، 9، 12، 17، اس کے علاوہ 22 تاریخ کے بھی روایت ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کس محقق نے، کس مورخ نے اور علم فلکیات نے کس تاریخ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ایتھینٹک قرار دیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت ہو۔ تو آئے ذرا سماعت فرمائیں کہ تاریخ ولادت 9 ربیع الاول کے حوالے سے، چونکہ 9 ربیع الاول کو جو تاریخ ہے اس میں کثرت دلائل موجود ہیں۔ دلیل نمبر 1 ہے، زبردست قسم کے محققین کے نزدیک جو ہے انہوں نے 9 ربیع الاول کو ثابت کیا ہے، یعنی کہ 20 اپریل 571 عیسوی کو آپ کی تاریخ ولادت ہے۔ یہ سیرت النبی جلد اول صفحہ نمبر 108 پر موجود ہے، اور سیرت نگاری کی جو زبردست کتاب ہے ڈاکٹر عبدالصمد۔ دلیل نمبر 2، مصر کے مشہور حیاتدان عالم محمود پاشا علم فلکی نے جو ہے ایک رسالہ میں دلائل ریاضی اور علم فلکی سے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول بروز شنبہ پیر کے مطابق شمسی اعتبار سے 20 اپریل 571 عیسوی ہے۔ یہ سیرت النبی اور سیرت النگاری ان دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ دلیل نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت جو ہے قطعاً 9 ربیع الاول روز دوشنبہ مطابق 20 اپریل 571 کو ہوئی۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد اول صفحہ نمبر 108-9 اور سیرت النبی اور سیرت نگاری صفحہ نمبر 49 پر موجود ہے۔ دلیل نمبر 4، تاریخ دول العرب والاسلام میں طلعت بک عرب نے 9 ربیع الاول ہی کو صحیح قرار دیا ہے۔ طلعت بک عرب رحمۃ للعالمین قاضی سلیمان منصور پوری اور کنز الحرمین، اس کے علاوہ ایک اور 2 کتابوں میں بھی یہی تاریخ کو ثابت کیا ہے۔ دلیل نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول عام الفیل یوم دوشنبہ سموار کو صبح کے وقت جو ہے پیدا ہوئے۔ الرحیق المختوم، مصنف مولانا صفی الدین مبارک پوری۔ دلیل نمبر 6 کے مطابق جو ہے برصغیر کے معروف مورخ علامہ شبلی نعمانی، اکبر شاہ، نجیب آبادی وغیرہ نے بھی 9 ربیع الاول
کہ یوم ولادت ہونے کو ازروئے تحقیق جدید صحیح ترین تاریخ ولادت قرار دیا ہے۔ یہ سیرت النبی شبل نعمانی اور اس کے علاوہ 1-2 کتاب میں بھی موجود ہے۔ اچھا جی، دلیل نمبر 6 اس کے مطابق جو ہے دلیل نمبر 7 تو ہو گیا۔ حضرت سید العارفین حضرت میر سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ علم فلکیات کے بھی زبردست قسم کے محقق تھے، علم فلکی آپ جانتے تھے، اور آپ نے اپنی مشہور کتاب محجر الاولیاء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خاتم الاولیاء امام محمد مہدی تک کے حیات طیبہ پر تفصیلی بحث کی ہے۔ اس میں بھی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت جو ہے 9 ربیع الاول ہی لکھا ہے۔ دلیل نمبر 8 مذکورہ کتابوں کے علاوہ دیگر بہت سارے سیرت نگاروں اور تاریخی کتابوں میں 9 ربیع الاول ہی لکھا ہے۔ دلیل نمبر 9 علم فلکیات اور شمسی و قمری تقویم کے ماہرین نے بھی ساعت، وقت، دن، رات، تاریخ، مہینہ اور سال وغیرہ کا ابجد نکال کر بھی یہ ثابت کیا کہ آپ کی تاریخ ولادت 9 ربیع الاول بروز پیر ہے۔ دلیل نمبر 10 اگر کسی کی تاریخ پیدائش یعنی مہینہ معلوم ہو تو اس کے ولادت کی تاریخ اس طرح جدید طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ہر ایک کی تاریخ پیدائش معلوم کرنے کے آسان جو ہے میتھمیٹیکلی طریقہ ایجاد کیا ہے علم فلکیات والوں نے، تو یہ کچھ کافی طویل ہے، تو اس طرح اس ابجد کے حساب سے جو ہے اختصار اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے تاریخ پیدائش جو ہے 9 ربیع الاول، اور اسلامی جو مہینہ ہے وہ تیسرا مہینہ ہے ربیع الاول، اور 9 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے۔ اس تقویم کیلنڈر اور علم فلکیات کے اس فارمولے سے بھی یہی ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے ہم یہاں پر اکتفا کرتے ہیں 9 ربیع الاول کے حوالے سے دلائل۔ اب 12 ربیع الاول کو بھی بناتے ہیں، یہ چونکہ مورخین میں اختلاف ہے، اس حوالے سے انہوں نے دلائل پیش کیے ہیں اپنی کتابوں میں، اور ملک پاکستان کے گوشے گوشے میں بھی جو ہے 19ویں صدی کے اواخر سے اب تک جو ہے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے دلائل کیا پیش کیے ہیں مورخین اور محققین نے، سیرت نگاروں نے۔ علامہ طبری نے 12 ربیع الاول درست قرار دیا ہے، رحمۃ اللہ علیہ قاضی سلیمان منصور پوری۔ نمبر 2 تاریخ ابن خلدون نے 12 ربیع الاول کو صحیح کہا ہے، یہ بھی رحمۃ اللہ علیہ میں موجود ہے، قاضی سلیمان منصور پوری۔ اچھا جی، اس کے علاوہ نمبر 3 مملکت خدا پاکستان میں جو ہے ہمیں کافی عرصے سے جو ہے 12 ربیع الاول کو عید منا رہے ہیں۔ اور نمبر 4 پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری زبردست قسم کے مذہبی اسکالر ہے، محقق ہے، انہوں نے میلاد النبی 12 ربیع الاول کو ہی اپنی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ نمبر 5 سیرت ابن حشام نے بھی جو ہے 12 ربیع الاول کو ہی صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح دیگر سیرت کی کتابوں، بعض محققین اور مروجہ اسلامیت کی کتابوں میں بھی 12 ربیع الاول ہی لکھا ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے محققین اور مورخین کی رائے۔ دیگر تاریخ کے حوالے سے سیرت نگاروں اور مورخین کے آرائے ہیں۔ سیرت مصطفیٰ میں مولانا ادریس کاندھوی صاحب نے لکھا کہ جمہوری محدثین اور مورخین کے نزدیک راجی اور مختار قول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس۔ دلیل نمبر 2 عبداللہ بن عباس نے بھی 8 ربیع الاول کو درست قرار دیا ہے۔ نمبر 3 جبیر بن مطعم نے بھی یہی منقول ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ نمبر 4 علامہ قطب الدین نے بھی جبیر بن مطعم کے قول کی تائید کی ہے۔ نمبر 5 اس کے علاوہ کئی سیرت نگاروں اور علماء نے 8 ربیع الاول ہی لکھا ہے۔ مورخین، محدثین، محققین اور سیرت نگاروں اور علم فلکیات کے ماہرین نے آپ کی تاریخ ولادت کے حوالے سے اپنی تحقیق اور آراء کو پیش کیا ہے، جسے ہم نے آپ کی خدمت میں خلاصتاً جو ہے پیش کیا ہے۔ اسی طرح اہل تشیع کی کتابوں میں اور اہل صوفیہ نوربخشہ بھی جو ہے کافی عرصے سے جو ہے یہ 17 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت
عید میلاد النبی مناتے آ رہے ہیں، لیکن میری تحقیق کے مطابق جو ہے یہ شاذ و نادر یکا دکا کتابیں ہیں جس میں 17 ربیع الاول ہی لکھا ہوا ہے، لیکن کثرت دلائل جو تاریخ کے حوالے سے وہ 12 اور 9 ربیع الاول ہے، اس میں سے بھی ایتھینٹک اور کثرت دلائل جو ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہی ثابت ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جس طرح تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، اسی طرح تاریخ وفات میں بھی اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ تاریخ وفات کے حوالے سے اکثر مورخین محققین اور سیرت نگاروں کے مطابق 12 ربیع الاول ہی ثابت ہوتے ہیں، چنانچہ اس ضمن میں چند مورخین و محققین اور سیرت نگاروں کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں۔ ابن اسحاق واقدی اور ابن اسحاق علامہ ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہے۔ نمبر 2، حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی نے سیرت خاتم الانبیاء کے حاشیے میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول مشہور ہے۔ نمبر 3، آخری چہارشنبہ بدھ کے دن آپ کو بخار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا، اور دوسری روایت کے مطابق آخری چہارشنبہ کو بخار کی شدت تیز ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور تکلیف کی خبر سن کر امت محمدی اور عاشقان رسول کو شدید دکھ اور غم طاری ہوئے، بلکہ اس روز یعنی آخری چہارشنبہ یعنی کہ سفر المظفر کے آخری جو بدھ ہے، اور اس روز جو ہر قسم کے چرن پرن اور ہر قسم کے جانوروں نے بھی غم سے نڈال ہو کر کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اور ہر زیرو اشکبار تھے۔ جس نے بھی یہ خبر سنی، شفایابی کے لیے امت محمد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائیں کی اور ہر گھر سے خوب صدقات نکالتے رہے۔ اسی نسبت سے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی امت محمدی آخری چہارشنبہ بدھ کو مختلف انداز میں صدقات دینے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ چہارشنبہ بدھ کے روز صدقات دینے کا اصل حقیقت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری چہارشنبہ بدھ کے روز جو ہے بیمار ہوئے تھے۔ یہ خبر سن کر جو ہے سارے امتی نے جو ہے صدقات خیرات نکالنے کا ایک سلسلہ شروع کیا، جو اب بھی جو ہے جاری و ساری ہے۔ اس کے علاوہ مفسر قرآن مذہبی اسکالر علامہ ڈاکٹر اسرار احمد کے بقول اور تاریخ حوالہ جات کے مطابق جو ہے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ ولادت 9 ربیع الاول اور تاریخ وفات 12 ربیع الاول کتابوں کے حوالے سے قرار دیا ہے۔ اسی طرح جو ہے تعلیمات صوفیہ نباشر کے مطابق بھی کئی کتب میں جو ہے 12 ربیع الاول کو عرس رسول اللہ مناتے ہیں۔ ہر مساجد، خانقاہوں اور محلوں میں قرآن خوانی کرتے ہیں اور طلوع آفتاب کے بعد باقاعدہ 12 رکعتوں پر مشتمل عرس رسول اللہ کے نام نفلی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے دن اہل تصوف روزہ بھی رکھتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے دن ان اعمال کو بجا لانے والے قیامت کے دن نامہ اعمال کھولے جاتے وقت ہرگز پریشان نہیں ہوں گے، اور یہ بشرط مودت و محبت اور عشق رسول کا صلہ ہے۔ اس کی مکمل تفصیل دعوت صوفیہ، فلاح المومنین، عقائد المومنین اور وغیرہ میں موجود ہے۔ یہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور وفات کے حوالے سے مختصر سی خلاصہ آپ کے خدمت میں پیش کیا ہے، لیکن ان سارے حقائق کی روشنی میں خلاصہ کلام یہ ہے، اس کا محصل یہ نکلتا ہے کہ پوری امت کو چاہے کہ ان تاریخوں میں اختلاف کرتے رہنے کے بجائے 2 ہے 8 صحیح نہیں ہے، 8 صحیح ہے 9 صحیح نہیں ہے، 9 صحیح ہے 12 صحیح ہے، 12 صحیح نہیں ہے 17 صحیح ہے، اس قسم کی اختلاف میں پڑھنے کے بجائے اصل چیز جو ہے پوری امت محمدیہ کو چاہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں، آپ کے سنت پر عمل کریں، آپ کی شریعت مطہرہ پر جو ہے اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ قرآن نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو قرآن نے جا بجا فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرے محبوب نے تمہیں جو کچھ دیا ہے
اسے پکڑو، اس پر عمل کرو، جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے اجتناب کرو، اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں کیا عطا کیا؟ انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و آیات اللہ، اللہ کے رسول ہمیں روشن کتاب عطا کیا اور اطاعت رسول ہمیں چھوڑا، ان کی سیرت پر چلنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو ہم جو ہے میں آخری یہ الفاظ دہرانا چاہتا ہوں کہ ماہ ربیع الاول کے یکم سے لے کر 30 تاریخ تک جس دن جس وقت صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، جب بھی جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، حمد پڑھیں، ثناخوانی کریں، سینت کانفرنس کریں، جشن منائیں، عید کریں، ثواب، اجر و ثواب، فیوز و برکات اس کے دامن میں بڑھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر پوری امت کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔